سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے میں ایک جاسوس تھا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 2-3 روز کے بعد پرکاش کے یہاں سے بلٹیاں موصول ہو گئیں اور میں نے مال چھڑا کر گاہکوں میں تقسیم کر کے اپنی جیبیں پیسوں سے بھر لیں۔ دراصل اب میری تربیت تو مکمل ہو چکی تھی اور میں پنجاب واپس جا رہا تھا۔ روانگی سے قبل میں چتن سے ملنے گیا تو وہ کہنے لگا، کامریڈ، تمہیں اگلا مشن بھی سونپ دیا گیا ہے۔ وہ کیا؟ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ تھرکنے لگے۔ سوامی دیانند کو قتل کرنا ہوگا۔ وہ کیوں؟ میں کہتے کہتے رک گیا۔ میرے کانوں میں سجاتا کے یہ الفاظ گونجنے لگے، ابھی نئے نئے ہو، تمہیں جلد ہی علم ہو جائے گا کہ سینئرز کا احترام کرنا چاہیے، تعمیل حکم کرنی چاہیے اور بس۔ اس مرتبہ میں نے سفر اکیلے ہی کیا تھا۔ اپنی آمد کی اطلاع میں نے بذریعہ تار پرکاش کو دے دی تھی اور میری توقعات کے مطابق لدھیانہ کے ریلوے اسٹیشن پر پونم، سدرشنا اور پرکاش میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا جیسے میں پردیس سے لمبی مدت گزار کر واپس آ رہا ہوں۔ خوشی سے پونم کا چہرہ تو خصوصاً گلنار ہو رہا تھا۔ حجاب و حیا کی سرخیاں اس کے گالوں پر پھیل پھیل جاتی تھیں۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر میں اکثر کٹ کے رہ جاتا، کیونکہ جلد یا بدیر اب ہمیں الگ ہو جانا تھا۔ پھر بھی بادل نخواستہ مجھے اس بلائے جان کھیل کو آخری ایکٹ تک کھیلنا تھا۔ اسٹیشن سے ہم سیدھا کارخانے میں چلے آئے تھے جہاں سدرشنا کے لیے خرید کر وہ تحائف میں نے اس کے حوالے کیے تھے۔ آج تک کسی نے اس سے ایسی عملی محبت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ تحائف وصول کرتے ہوئے اس کی حالت دیدنی تھی۔ بھیا کہہ کر وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ جب میں نے اسے خود سے الگ کیا تو اس کے گالوں پر آنسو پھیل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ سدرشنا نے ابھی تک یہ بات پرکاش سے چھپائی ہوئی تھی کہ اس کی سگائی ہونے والی ہے۔ اب تک معاملہ صرف اس کی ضد کی وجہ سے رکا ہوا تھا اور اس کے پتا جی نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگانے کی دھمکی دے دی تھی۔ یہ باتیں اس نے مجھے علیحدگی میں بتائیں، لیکن عورت تھی، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ ان کا تذکرہ مجھ سے پہلے پونم سے کر چکی تھی۔ پرکاش جس رفتار سے زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ رہا تھا اس پر سب کی نظریں تھیں۔ مقامی مارکیٹ کی حد تک اس نے اپنا مقام بنا لیا تھا اور اب وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ ہم سدرشنا کے پتا سے اس کے رشتے کی بابت بات کر سکیں۔ لیکن بابو جی کے جیل میں ہوتے ہوئے یہ ذکر کچھ عجیب سا بھی دکھائی دیتا تھا۔ دوسری طرف اگر ان کی رہائی کا انتظار کیا جاتا تو بات بگڑ سکتی تھی۔ جس طوفانی محبت میں وہ دونوں مبتلا تھے، دوسری جگہ شادی کی صورت میں اس کا نتیجہ دونوں کی تباہی کے علاوہ اور کیا نکل سکتا تھا؟ میں نے سدرشنا کو تسلی دی اور اس کے کہنے پر وچن بھی دیا کہ اس کی شادی سوائے پرکاش کے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس بات میں ایک طرح سے میری ذہنی تسکین کا بھی کسی حد تک سامان موجود تھا۔ کم از کم ان سے بچھڑنے سے پہلے انہیں ایک خوبصورت یاد تو سونپ سکتا تھا۔ سدرشنا گھر چلی گئی تو ہم تینوں رائے کوٹ چلے آئے جہاں ماتا اور موسی جی سالگرام کے ساتھ موجود تھیں۔ جس طرح ایک مہینہ انہوں نے دن گن گن کر گزارا تھا، اس کا اندازہ میں ان کے رویے سے بخوبی لگا سکتا تھا۔ یہاں پہنچ کر مجھے بابو جی سے متعلق کی جانے والی جعلی کوششوں کی ایک لمبی کہانی ان کے گوش گزار کرنا پڑی، اور انہیں میں نے یہ یقین دلا دیا کہ اب 3 مہینے کے بعد بابو جی ہر صورت میں رہا ہو جائیں گے۔ ان کے خلاف نکسل باڑی ہونے کی کوئی شہادت حکومت کو نہیں مل سکی۔ رات کو میں نے پونم سے مشورہ کیا اور ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ پرکاش کی شادی فوراً ہو جانی چاہیے، لیکن ماتا جی شاید یہ بات نہ مانے، اور پرکاش بھی۔ پونم نے میری بات سن کر کہا، کیوں؟ اس میں کون سی قباحت ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ اصل میں موسی جی کہہ رہی تھی کہ بابو جی کے رہا ہوتے ہی کوئی شبھ گھڑی دیکھ کر دونوں کا وواہ اکٹھے کر دیں گے۔ اس نے یہ بات رک رک کر اور بڑی مشکل سے مکمل کی۔ شرم سے اس کا چہرہ دھنک رنگ ہو گیا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے اسے چھیڑنے کے انداز میں جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا جہاں انبساط کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پونم خاموش رہی، شرم و حیا نے اس کی زبان بند کر رکھی تھی۔ دیکھو بھائی، اپن کو تو ایسی کوئی جلدی نہیں ہے، اور پھر تم کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی، جبکہ اس طرف معاملہ دوسرا ہے۔ پھر یہ ڈبل شادیوں کا چکر کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے۔ آدمی اپنی شادی میں شریک ہو یا دوسرے کی شادی میں شرکت کرے،
میں نے آرام دہ کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا، اچھا مہاشے، جیسے آپ کی اچھا۔ اب داسی کے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے موضوع بدلنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا جواب سن کر وہ قریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی چائے کے ساتھ ہوئی۔ لمبے سفر نے مجھے تھکا ڈالا تھا۔ رات کو جلد ہی میں نیند کی دیوی کی آغوش میں سما گیا، اور میرا لاشعور ساری رات مجھے مشرقی پاکستان اور کلکتہ کے گلی کوچوں میں گھماتا رہا۔ سجاتا ابھی تک میرے حواس پر سوار تھی۔ ایک مہا سبھائی درندے کو موت کی نیند سلانے کے بعد اب مجھے اپنا آپ کچھ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا تھا۔ میرے انتقام کی آگ تو شاید کبھی سرد نہ پڑ سکے، لیکن ایک طمانینت سی ضرور محسوس ہونے لگی تھی۔ صبح بیدار ہو کر ناشتہ کرتے ہی میں نے لدھیانہ کا رخ کیا۔ دوستوں کو اپنی آمد سے مطلع کر کے میں نے مقامی تحریک سے رابطے کی ٹھانی، جہاں میرے متعلق اطلاعات پہنچ چکی تھیں۔ سوامی دیانند ابھی تک گردش دوراں کا شکار تھا۔ سوائے اس کے اندھے عقیدت مندوں کے اور کوئی بھی اس کے آشرم کے نزدیک پھٹکنے کو تیار نہیں تھا۔ نکسل باڑی اسے مارنے پر کیوں تلے تھے، اس کی کوئی خاص وجہ میری سمجھ میں نہ آ سکی، سوائے اس کے کہ وہ اسے زیر عتاب دیکھ کر کوئی پرانا قرضہ چکانے کے چکر میں نظر آتے تھے، کیونکہ سوامی جی سے یہ بعید نہیں تھا کہ انہوں نے تحریک کو نقصان پہنچایا ہو، اور نکسل باڑی اپنے مجرموں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس بات کا اندازہ میں نے قیام کلکتہ کے دوران ہی لگا لیا تھا۔ اگر حالات ان کے خلاف ہو جائیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے دم ساتھ لیتے ہیں، لیکن اپنے کول سے ہٹتے ہرگز نہیں، اور موقع کی طاق میں رہتے تھے۔ پھر جب ذرا سا بھی موقع ملتا وہ اپنا کام کر گزرتے۔ ان کی اس عادت کے پیش نظر ان کی دہشت سے بھارت کے درد و بام کانپ رہے تھے۔ ایسے تمام لوگ جو ان کی بلیک لسٹ میں آ جاتے، ان کے لیے زندگی اجیرن ہو جاتی، تا وقت یہ کہ موت کا بے رحم پنجہ انہیں نہ دبوچ لے۔ خفیہ ٹھکانے پر میرا استقبال اسی سکھ کامریڈ نے کیا جس نے مجھ سے پہلی ملاقات کی تھی۔ منوہر سنگھ کو میرے متعلق خفیہ ہدایات پہنچ چکی تھیں، اور یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ میں تحریک کے بڑوں کی نظر میں محض ایک کارنامہ انجام دینے کے بعد ہی آ چکا ہوں۔ اس کے استفسار پر میں نے بتایا کہ میں سوامی جی کے درشن کر چکا ہوں۔ اب مہاتما کے پرلوک سدھارنے کا بندوبست بھی آپ ہی کریں گے کامریڈ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ چائے کا دور مکمل ہوتے ہی اشوک بھی وہیں آ گیا، اور ہم تینوں سر جوڑ کر سوامی جی کی پرلوک یاترا کا پروگرام طے کرنے لگے۔ ایک متفقہ فیصلے پر پہنچنے کے بعد ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے سے گرم جوشی سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گئے۔ ہمارا پروگرام اگلے 3 روز کے بعد کا طے پایا تھا۔ 2 روز کے بعد بابو جی سے ملاقات کا دن آ رہا تھا، جس کا مجھے بڑی بے چینی سے انتظار تھا، کیونکہ اسی روز مجھے 2 اہم باتوں کا فیصلہ کرنا تھا: نکسل باڑیوں سے تعاون جاری رکھنا اور پرکاش کی شادی کا فیصلہ کرنا۔ منوہر سنگھ اور اشوک سے ملاقات کر کے میں نے بجائے کسی سواری کے پیدل ہی پرکاش تک جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ لدھیانہ چھوڑے 1 ماہ قریباً ہونے کو آیا تھا، اور حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے کہ اگلے پل کا گمان نہیں ہوتا تھا کہ اب کیا ہو جائے۔ عوامی سوچ کے دھارے بھی حالات کے ساتھ ہی بدلتے ہیں، اور بھارتی جنتا کے وچاروں سے آگاہی حاصل کرنا میرے لیے اتنا ہی ضروری تھا جتنا کھانے کے ساتھ پانی پینا۔ میں ماتا رانی چوک کے قریب ایک ہوٹل میں جا گھسا۔ یہ ایک عام سا ہوٹل تھا، جہاں عموماً سفید پوش قسم کے لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے، لیکن اندر خانے یہاں کیا ہوتا ہے اس کا علم مجھے اسی روز ہوا، حالانکہ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ یہاں آ چکا تھا۔ اس ہوٹل میں زیادہ تر مقامی دفاتر کے کلرک وغیرہ آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کو سیاسیات میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہوتی ہے، اور اپنی معلومات جتانے کو شوق بھی۔ یہاں عموماً ایسی باتیں سننے کو مل جاتی تھیں جو واقعی خفیہ فائلوں میں ہی درج ہو سکتی ہیں۔ میں تو اپنے چکر میں یہاں آیا تھا، جبکہ یہاں ایک دوسرا چکر چل رہا تھا۔ میں نے ایک ایسی جگہ منتخب کی تھی جس کے چاروں اطراف میزوں پر بابو لوگ اونچی اونچی آوازوں میں مصروف بحث تھے۔ بظاہر میں چائے کی چسکیاں لیتا ہوا اخبار کے مطالعے میں غرق تھا، جبکہ میرے کان ان کی طرف لگے تھے کہ اچانک ایک طوفان بدتمیزی اندر گھس آیا۔ درجنوں کی تعداد میں پولیس کے مسلح جوانوں نے چھوٹے سے ہوٹل پر دھاوا بول دیا۔ وہ مرکزی دروازہ جس کے ذریعے اندر آیا اور باہر جایا جا سکتا ہے، اس پر تھانے دار اور اس کے ماتحت سپاہی رائفلیں تانے کھڑے ہو گئے۔ وہاں موجود قریباً سبھی لوگ ہکے بکے ایک دوسرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھور رہے تھے، اور ابھی تک کسی کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ سب سے پہلے ہی میں ہی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میرا رخ سیدھا دروازے کی طرف تھا۔ کی گل لے؟ ایک حوالدار نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں مہاراج، چائے پی لی، اب گھر جائیں۔
میں نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا۔ جواب میں اس نے مجھے 3 4 گالیوں سے نوازتے ہوئے آگے بڑھ کر دھکا دیا اور میں اپنے ساتھ والی میز سے ٹکراتا ایک لالا جی پر آ رہا۔ میرا خون کھول اٹھا، لیکن صورتحال دیکھتے ہی دماغ ٹھنڈا ہو گیا اور میں بھیگی بلی بن کر وہیں دبک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مینیجر کے کیبن سے 4 آدمیوں کو مینیجر سمیت دھکے دیتے ہوئے پولیس والے باہر لائے۔ یہ لوگ جوا کھیل رہے تھے۔ شاید اس ہوٹل میں کوئی بڑا منظم قسم کا چھاپا پڑا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس وہاں موجود قریباً 20 25 گاہکوں کو بھی دھکے دیتے ہوئے باہر لائی اور مجھ سمیت سب کو ایک قیدیوں والی لاری میں ٹھوس کر عازم تھانہ ہو گئی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے پیش آیا کہ میرا ذہن ہی ایک طرح سے معاف ہو کر رہ گیا۔ بھرے پورے بازار سے بھاگنا سوائے حماقت کے اور کیا معنی رکھتا تھا؟ میں نے بادل نخواستہ اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ میرا خیال یہی تھا کہ پولیس وہاں صرف ملزموں کو بند کر کے باقی لوگوں کو رہا کر دے گی، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ نئے پولیس کپتان نے کارکردگی دکھانے کے شوق میں یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور نیک چلنی کی ضمانت دیے بغیر یہاں سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ خیریت یہ گزری کہ ابھی تک ہماری جامعہ تلاشی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایک سپاہی کو تاڑا اور قریب آنے کا اشارہ کیا۔ 10 10 کے 2 نوٹ اس کی مٹھی میں تھمائے، جو اس کی اوقات سے بہرحال زیادہ تھے، لیکن اندری حالات اس سے کم میں کام بھی نہیں چل سکتا تھا۔ میری توقع کے مطابق اس نے مجھے موٹی آسامی سمجھا اور میری خدمت کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اسے پرکاش کی طرف دوڑایا اور مزید انعام کا لالچ بھی دے دیا۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد جب پولیس تمام گرفتار شدگان کی جیبیں خالی کر کے ان کو حوالات میں بند کر چکی تھی، پرکاش ایک وکیل کے ساتھ فرشتہ رحمت بن کر پہنچ گیا۔ اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجسٹریٹ سے میری ضمانت قبل از گرفتاری بھی کروا لی تھی، لیکن اس کی نوبت نہ آئی اور تھانے دار نے میری جامعہ تلاشی سے حاصل شدہ 200 روپے اور مزید 100 روپے لے کر مجھے اس نصیحت کے ساتھ رہا کر دیا کہ میں آئندہ جوا نہیں کھیلوں گا۔ پرکاش کو یقین تھا کہ میں ایسی کبھی حرکت نہیں کر سکتا، پھر بھی میں اس کے سامنے نہ جانے کیوں شرمندگی سی محسوس کرنے لگا۔ خیریت تو ہے؟ اس نے باہر نکلتے ہی ہنستے ہوئے دریافت کیا۔ خیریت ہی گزری، ورنہ ملاقات شاید جیل میں ہوتی، میں نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا۔ شریمان، یہ شوق آپس میں کھیل کر بھی پورا ہو سکتا ہے، اس نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا۔ یار بس اب کیا کہوں، تمہارے سامنے ذرا شرم آتی ہے۔ ہم دونوں کہہ کہا لگا کر ہنس دیے۔ میں نے اسے تمام واقعات سے آگاہ کرنے کے بعد درخواست کی کہ اس راز کو راز ہی رکھے۔ میری خوش قسمتی تھی کہ اگلے دن کے اخبارات میں جوا کھیلتے ہوئے پکڑے جانے والوں میں میری تصویر شامل نہیں تھی، ورنہ بعد میں یہ میرے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتی۔ اگلے روز جب ہم سب نے بابو جی سے ملاقات کی، میں نے ان سے علیحدگی میں گفتگو کر کے انہیں تمام واقعات سے آگاہ کیا اور اپنے کارنامے کا ذکر بھی کیا۔ بوڑھے کامریڈ نے میری بات سن کر مجھے تحسین بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ چتن سے آشنا تھے، میں نے جان بوجھ کر انہیں اگلے مشن سے آگاہ نہ کیا۔ پھر گھر والوں کے سامنے ہی میں نے انہیں پرکاش کے متعلق تمام واقعات سے آگاہ کر دیا اور ان سے درخواست کر دی کہ وہ ہمیں پرکاش کی شادی کی اجازت دے دیں۔ سب گھر والے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ میں یہ بات کہوں گا، لیکن میرا واسطہ ایک حقیقت پسند بوڑھے سے تھا جو کبھی یہ نہ چاہتا کہ اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کی خوشیاں چھن جائیں، وہ خوشیاں جو ان سے روٹھ چکی تھیں اور ایک لمبی مدت کے بعد انہوں نے انہیں منایا تھا۔ بابو جی چند لمحے تک کچھ سوچتے رہے، پھر انہوں نے پرکاش اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی اجازت دے دی۔ سب نے بادل نخواستہ اس فیصلے کو قبول کیا تھا۔ ویر جی، آپ کی بات بجا، لیکن یہ بیل منڈے چڑھتے نظر نہیں آتی۔ وہ لوگ کبھی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تم سدرشنا کے پتا کو نہیں جانتے، اور کچھ نہیں تو وہ بابو جی کے جیل میں ہونے کا ہی بہانہ بنا لے گا، پرکاش نے واپسی پر مجھے کہا۔ یار تم یہ بات مجھ پر چھوڑ دو اور شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بھگوان نے چاہا تو ہم اسے منا ہی لیں گے۔ ایک دفعہ وہ مان گیا تو بابو جی کی رہائی کے بعد کوئی مہورت نکلوا لیں گے۔ فی الحال تو سدرشنا کی زندگی کا سوال ہے۔ پھر تم ہی سے نہیں، اس سے بھی میرا کوئی رشتہ ہے، میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ پرکاش نے بڑے جذباتی انداز میں میرا ہاتھ دبایا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو مچل رہے تھے۔ اس گئے گزرے دور میں کون کسی کے لیے اتنا تردد کرتا ہے، اور ایک میں تھا کہ ان کی معمولی خوشیوں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ بھلا میرا جیسا دھرم ویر پرکاش کو کبھی مل سکتا تھا؟ سدرشنا کے باپ سے ملاقات کے بعد واقعی بڑے بڑے حوصلہ مند ہتھیار پھینک دیتے اور اس بات پر لعنت بھیج کر واپس چلے جاتے، لیکن میں نے تو ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ نہ تو اسے اپنی بیٹی کی پرواہ تھی اور نہ ہی وہ نام و نسب کو اہمیت دیتا تھا۔ آخر میں اس نے روایتی مکاری سے کام لیتے ہوئے یہ کارڈ بھی پھینک دیا۔
میرے پاس دہیج کے لیے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، منظور ہے رشتہ؟ میں ماتا جی اور پونم کو پہلے ہی اس مرحلے کے لیے تیار کر چکا تھا، اس لیے ہم سب نے جھٹ ہاں کر دی۔ اب لالا جی چکرائے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے آخری داؤ بھی کھیل دیا، جس میں انہیں ہارنے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ شادی 8-10 روز کے اندر ہو جانی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ برادری والوں کو کہنے سننے کا موقع نہ ملے۔ اگر میں نے دیر کر دی تو وہ لوگ مجھے کبھی ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ انہیں امید تھی کہ بابو جی چونکہ جیل میں ہی ہیں، اس لیے ہم ان کی رہائی سے پہلے ہرگز شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن اسی موقع کے لیے میں نے ان سے اجازت لی تھی۔ باقی لوگ تو خاموش رہے، لیکن میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے ماتا جی کو تذبذب میں مبتلا دیکھ کر کہا۔ مجھے اپنے بیٹے کی موجودگی میں اپنے سوامی کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ انہوں نے کمال حوصلے سے کام لے کر بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ پونم کے علاوہ میں خود اور موسی بھی ماتا جی کے اس جواب سے حیران رہ گئے۔ ٹھیک ہے، اگلے روز میں مہورت نکلوا کر تاریخ سے آگاہ کر دیں۔ لالا جی بولے۔ انہیں امید تھی کہ ذات برادری کے لوگ اس فیصلے کی شدت سے مخالفت کریں گے کہ ہم اپنا وچن نبھا نہ سکیں گے۔ اس طرح وہ اپنی سپتری کے سامنے بھی سچے رہیں گے اور رشتہ بھی اپنی مرضی سے طے کر سکیں گے۔ وہ بڑے پر امید تھے کہ اس بات کا نتیجہ وہی نکلے گا جو انہوں نے اپنے ذہن میں طے کر رکھا تھا، لیکن ہم نے اسی روز شام کو شگن کر لیا اور ماتا جی نے سدرشنا کو اپنی بیٹی قبول کر کے لالا جی سے کہہ دیا کہ ہم انہیں 1-2 روز میں ہی وواہ کی تاریخ سے آگاہ کر دیں گے۔ سدرشنا تو شدت جذبات سے مغلوب ہو کر بھیا کہہ کر وہیں مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ واپسی پر ہم سب رائے کوٹ آ گئے۔ میں نے سالگرام کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بلا لیا تھا۔ رات کو میں نے ان لوگوں کو تفصیلاً تمام باتوں سے آگاہ کیا اور ان سے کہہ دیا کہ وہ یا تو اپنے بیٹے کی زندگی اور گھر کی خوشیوں کے حق میں فیصلہ کر لیں، یا پھر محلے داروں اور عزیزوں کے طعنوں سے ڈر کر بیٹے کی زندگی اور گھر کی خوشیاں داؤ پر لگا دیں۔ رات کافی دیر گئے تک ہم باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب تمام گھر والوں نے ہنسی خوشی میری بات مان لی۔ صبح ہم نے پنڈت کو بلوا کر مہورت نکلوا لیا اور اگلے شمیوار کو شبھ گھڑی جانتے ہوئے اس تاریخ پر شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ہندو رسم کے مطابق فوراً گھر میں ڈھولک بجنے لگی اور محلے بھر میں خبر پھیل گئی۔ پہلے پہل تو لوگوں نے ناک بھون چڑھائی۔ جب گھر سے کسی نے بھی اس بات کی پرواہ نہ کی تو لوگوں کی بھی زبان بند ہو گئی۔ پرکاش اور سدرشنا تو میرے پاؤں دھو کر پینے پر تلے تھے۔ ان کے تو کبھی وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ میں سدرشنا کے اڑیل باپ کو قابو کر سکوں گا۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے بالکے، میں نے پرکاش سے کہا اور ہم سب کہا لگا کر ہنس دیے۔ لالا جی کو میں نے خبر کر دی تھی اور اس بات کا بندوبست بھی کر لیا تھا کہ انہوں نے اب بھی کوئی اڑچن پیدا کی تو ہم اس شادی کو سول میرج میں تبدیل کر لیں گے۔ گھر والے تو سب کچھ بھول بھلا کر شادی بیاہ کے ہنگاموں میں کھو گئے، جبکہ میں سوامی دیانند کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مقررہ وقت پر میں، اشوک اور منوہر سنگھ مکمل تیاری کے ساتھ سوامی دیانند کے آشرم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق سوامی نے آشرم سے باہر نکلنا قریباً بند کر رکھا تھا، لیکن آج بدقسمتی اسے آشرم سے باہر لے آئی تھی۔ ایک دھارمک سماگم میں شرکت کے بعد وہ رات کو کافی دیر گئے آشرم کی طرف واپس آ رہا تھا۔ جب اس کی کار مطلوبہ مقام پر پہنچی تو میں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک جھاڑی کی اوٹ میں چھپے چھپے ایک سائیکل جس پر ایک گٹھڑی اس انداز میں بندھی تھی کہ دور سے اس پر بیٹھا سوار نظر آئے، اس کی کار کے آگے لڑکا دی۔ ڈرائیور اس اچانک صورتحال سے اتنا گھبرایا کہ وہ گاڑی کو کنٹرول کرتے کرتے درخت سے جا ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ہی اشوک اور منوہر سنگھ دونوں نے ایک ہی وقت میں 2 دستی بم اس پر پھینک دیے۔ زوردار دھماکہ ہوا اور کار کے اپنے مسافروں سمیت پرخچے اڑ گئے۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اگرچہ اپنی کارروائی سر انجام دینے کے بعد میں کافی فاصلے پر پہنچ گیا تھا، مگر اس کے باوجود منہ کے بل زمین پر آ رہا اور نہ جانے کتنی دیر یوں ہی پڑا رہتا، لیکن فوراً اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ ہماری توقعات کے بالکل برعکس پولیس کی گشتی جیپ کا سائرن فضا میں گونجنے لگا تھا۔ نکسل باڑی تربیت یافتہ گوریلوں کی طرح منصوبہ ترتیب دیتے تھے اور انہی کے سے انداز میں اس پر کام کرتے تھے۔ میرے علم میں کم از کم ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا کہ پولیس نے کبھی کسی نکسل باڑی کو موقع واردات سے گرفتار کیا ہو۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اپنی واردات کے نتیجے میں پیش آنے والے تمام ممکنہ نتائج پر غور کر کے تمام خطرات کا سدِ باب بھی پہلے سے ہی سوچ لیا کرتے تھے۔ یہاں بھی تقریباً ایسی ہی صورتحال درپیش تھی۔ جس جگہ ہم نے سوامی دیانند کو مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، یہ سڑک ایک ذیلی سڑک تھی اور بہت کم پولیس کی پٹرول پارٹیاں اس طرف آتی تھیں۔
لیکن شاید دھماکے کی آواز نے جو چاروں طرف پھیل گئی تھی کسی پیٹرول پارٹی کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلا دیا تھا، اور وہ لوگ اب سائرن بجاتے اسی طرف آ رہے تھے۔ منصوبے کے مطابق ہم تینوں کو اب 3 مختلف اطراف میں سفر کرنا تھا۔ میں تو سلامتی سے گھر جا پہنچا، جبکہ دوسرے ساتھیوں کی ابھی کوئی خبر نہیں ملی تھی، اور مجھے ہر لمحہ پولیس کی آمد کا دھڑکا لگا ہوا تھا، کہیں ان میں سے کوئی گرفتار ہو جائے اور وہ پولیس کو میرا پتہ بتا دے۔ الگ صبح میں نے سب سے پہلے دونوں کی خیریت دریافت کی، اور جب ان کے محفوظ ہونے کی اطلاع ملی تو جان میں جان آئی۔ اب ایک لمبے عرصے تک نکسل باڑیوں کو دم سادھے رکھنا تھا، کیونکہ ان کا یہی طریقہ کار تھا۔ اس اثنا میں میرے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کلکتہ سے واپسی پر میں نے فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار سے بھی ملاقات کی اور تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے دوسرے ذرائع بھی بروئے کار لایا۔ پرکاش کی شادی کی وجہ سے میرے دوستوں نے مجھے فی الحال لدھیانہ تک ہی محدود کر دیا تھا، کیونکہ اپنے دھرم ویر کی شادی میں مجھے بابو جی کی غیر موجودگی میں ان کا کردار ادا کرنا تھا۔ شنیوار کو پرکاش کی شادی کی خوب دھوم دھام سے ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق انجام پائی۔ فطری کمزوریاں چھپائے نہیں چھپتیں۔ جب سدرشنا اپنے گھر سے ودا ہوتے وقت مجھ سے لپٹ کر روئی تو بے اختیار میرے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی۔ میری بہن جو پاکستان میں جھولی پھیلائے میری سلامتی کے لیے بدست دعا تھی، سہاگ کا سرخ جوڑا پہنے میرے سامنے سوال بن کر آن کھڑی ہوئی، اور مجھے یوں لگا جیسے میں اسے ہی الوداع کہہ رہا ہوں۔ اس روز میں بھارت میں پہلی مرتبہ بے اختیار رو دیا۔ آنسو تھے کہ امڑے چلے آ رہے تھے، اپنا دیس، اپنی مٹی، اپنے لوگ، سبھی اکٹھے ہو کر مجھے رلانے آ رہے تھے۔ لیکن پھر یہ روشن چراغ آہستہ آہستہ بجھتے چلے گئے۔ وہ تو دور تھے، مجھ سے کتنی ہی دور۔ شادی کے اگلے ہی روز سدرشنا اور پرکاش میرے ساتھ بابو جی سے آشیرواد لینے گئے تھے۔ ہم نے خصوصی درخواست پر ملاقات کی سہولت حاصل کی تھی، اور سرکار نے بھی حاتم کی قبر پر لات مارتے ہوئے اجازت دے دی تھی۔ بوڑھا کامریڈ جو خونی رشتوں سے زیادہ نظریاتی رشتوں کا قائل تھا، پہلے تو پتھر بنا دونوں کو دیکھتا رہا، پھر بلک اٹھا، لیکن سیانہ تھا، جلد ہی اپنے جذبات پر قابو پا گیا۔ شاید قدرت کو یہی منظور ہے کہ اس گھر میں جو بھی خوشی آئے وہ تمہارے واسطے سے آئے، بابو جی نے مجھے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں ان کی اس بات کا کیا جواب دیتا؟ پونم کی ترشنا آنکھیں مجھ سے بار بار یہی سوال کر رہی تھیں کہ میرے حصے کی خوشیاں کب لاؤ گے پرکاش بابو، اور میں اس سوال کی شدت ہی سے کٹ جاتا۔ میرے پاس اس کا جواب تھا ہی کیا؟ میں اس سیاہ چشم دیوداسی کو کیسے کہتا کہ لبان اور عود سلگا کر ساری زندگی اپنے ساقیہ منی شہزادے کی یاد میں جدائی کے گیت گاتی رہنا؟ میں اسے کیوں کر بتاتا کہ قدرت نے اپنی ستم ظریفی آزمانے کے لیے تمہیں چن لیا ہے؟ تم نے محبت کی جو آکاش بیل اپنے گرد مونڈ لی ہے، وہ تمہیں ساری زندگی اندر سے گھن لگاتی رہے گی۔ تمہارا نصیبہ تو اسی روز پھوٹ گیا تھا جس روز تم میری آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتری تھی۔ اب تو ہم دونوں اس راکٹ کی مانند خلا میں گردش کرتے رہیں گے جس کا رابطہ دنیا کے سائنسدانوں سے کٹ گیا ہو۔ ہاں، ہمارا مقدر دریا کے دو کناروں سے مختلف کب تھا؟ صورتحال اتنی تیزی سے بدل رہی تھی اور وقت کا پنچھی یوں پر لگا کر اڑنے لگا تھا کہ میرے اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بھارتی حکومت نے اعلان جنگ تو نہیں کیا تھا، لیکن اس میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی؟ ان کے دستے مشرقی اور مغربی سرحدوں کا تقدس روزانہ پامال کرنے لگے تھے، اور اس پر یہ غضب ہوا کہ اگرچہ بھارتی افواج کی وحشیانہ سرگرمیوں کا دنیا بھر کو ثبوت مل گیا تھا، لیکن اقوام عالم کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ انہوں نے چپ سادھ رکھی تھی، اور ادھر ہماری سفارتی کوششیں بھی ناکام ہو چکی تھیں، جس بنا پر انہوں نے خود کو تمام اخلاقی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں سے آزاد کر لیا اور اپنی من مانی کاروائیاں کرنے لگے تھے۔ دشمن کی ان چیرہ دستیوں کے بعد ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی، اسے نکیل ڈالی جائے۔ مشرقی پاکستان میں طوفانوں کا رخ موڑنے کے لیے مغربی پاکستان میں پوری سنجیدگی سے محاذ کھولنے کی کوششیں ہونے لگیں، اور اس کے لیے مجھے بھی ایک اہم مشن سونپا گیا۔ مجھے پیغام موصول ہو چکا تھا، اور اس بار میں نے اپنے ان جیالے کمانڈوز کے ساتھ کام کرنا تھا جنہوں نے سن 1965 میں بھارتی سورماؤں کو تگنی کا ناچ نچایا تھا۔ میرے کان ان کی ہر آہٹ پر لگے رہتے، اور نظریں بار بار بڑی بے چینی سے گھڑیوں کی سوئیوں کا جائزہ لینے لگتیں۔ کس لمحے میرے جاں باز میرے دروازے پر آ دستک دیتے ہیں؟ کمانڈوز کے ساتھ کام کرنے کا یہ پہلا موقع تھا جو میرے لیے کسی سعادت سے کم نہیں تھا۔ ان شیر دل جوانوں کے ساتھ میدان عمل میں کودنے کی لذت سے آشنا ہونے کے لیے میری طبیعت ایک عرصے سے بے تاب تھی۔
لیکن میرے فرائض چونکہ اسپیشل سروس گروپ سے مختلف تھے، اس لیے اس سعادت سے ابھی تک محروم رہا۔ آج جب خوش قسمتی سے یہ موقع نصیب ہوا تو میری جذباتی حالت ناقابل بیان ہو رہی تھی۔ مقررہ وقت پر میں سرحدی علاقے کی ویران مسجد کے ارد گرد اگی جھاڑیوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ جب اچانک میرے دائیں طرف سے ایک مخصوص جانور کی آواز ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد پھر وہی آواز وقفے وقفے سے سنائی دی۔ یہ میرے دوستوں کی آمد کا سگنل تھا۔ میں نے بھی اپنے منہ سے ویسی ہی آواز نکالی اور وقفے وقفے سے 2 مرتبہ یہ عمل دہرایا، جس کے جواب میں میرے نزدیک ہی پینسل ٹارچ جل کر بجھ گئی۔ بالکل اسی طرح کی چھوٹی سی ٹارچ میں نے بھی جلا کر بجھا دی اور چند سیکنڈ کے بعد ہی ایک آہٹ میرے قریب سنائی دی۔ یہ راہبر تھا جو مجاہدوں کو رہنمائی کرتا ہوا یہاں تک لایا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کوڈ ورڈز کا تبادلہ کیا اور مجھے مسجد کے قریب ٹھہرنے کا کہہ کر خود اندھیرے میں واپس رینگ گیا۔ چند منٹ کے بعد جان لیوا انتظار کے بعد اس کی واپسی 5 جیالوں کے ساتھ ہوئی۔ اندھیرے میں باری باری وہ آگے بڑھ کر مجھ سے بغل گیر ہو گئے۔ ان میں سے 4 تو جونیئر رینک کے تھے، ان کا کمانڈر ایک پٹھان کیپٹن تھا۔ اتنے عرصے بعد اپنے بہادر فوجیوں کو اپنے وطن کی وردیوں میں ملبوس دیکھ کر مجھے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے راہبر کو وہیں سے رخصت کر دیا کیونکہ اس کا کام اب ختم ہو چکا تھا اور میرا کام شروع۔ راہبر نے کچھ عجیب سی نظروں سے ہماری سمت دیکھا۔ شاید وہ بھی اس جذباتی کیفیت کا شکار تھا جس نے مجھے اسیر کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ہم سے یہی التجا کر رہی تھیں کہ مجھے بھی اس عادت سے سرفراز ہونے کا موقع دو۔ لیکن نظم و ضبط بھی بہرحال کوئی شے ہے۔ زندگی میں سبھی کچھ جذبات ہی تو نہیں ہوتے۔ راہبر کے رخصت ہوتے ہی میں نے کیپٹن کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور ایک سمت کو چل دیا۔ وہ لوگ اپنی ٹریننگ کے مطابق بکھر کر میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور میں ان کو لے کر یہاں سے ایک دوسرے ٹھکانے کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ میری پہلی کمین گاہ کا علم راہبر کو تھا اور اس کی ممکنہ گرفتاری کی صورت میں اپنے عقیدے کی سچائی کے باوجود بشرہ کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا قوی امکان تھا کہ تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنے سیادوں کو اس ٹھکانے سے آگاہ کر دے اور ہم کچھ کرنے کی حسرت ہی دل میں لے کر مر جائیں۔ قریباً 2 گھنٹے تک میں اپنے ہمراہیوں کو مختلف کھیتوں، کھلیانوں، ندی نالوں سے گزارتا اب اس جگہ پہنچ چکا تھا جسے میں نے ان کے آپریشن روم کے لیے چنا تھا۔ یہ بھی ایک گاؤں سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر اہنسا کے پجاریوں کی خباثت کا نشانہ بنی ایک شہید مسجد تھی، جسے منوجی کے خونخوار بھیڑیوں نے قیام پاکستان کے بعد شہید کر کے اپنی مذہبی عصیبت کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ مسجد کے انہی کھنڈرات میں بیٹھ کر جہاں سے میرے اسلاف کی حی علی الفلاح کی آوازیں چاروں طرف گونج کر بت پرستی کے غرور کو خاک میں ملایا کرتی تھیں، میرے جالے قرون اولا کی تاریخ ایک مرتبہ پھر دہرائیں اور براہمنی سامراج کو خاشاک کا ڈھیر بنا کر رکھ دیں۔ ایسی مساجد کے صحن میں نہ جانے کالی کے پجاریوں نے کتنے مسلمانوں کا لہو بہانے کے بعد انہیں شہید کیا تھا، لیکن اب وہ ان کے نزدیک پھٹکنے سے بھی ڈرتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات سما گئی تھی کہ یہاں مقتولوں کی روحیں قیام پذیر ہیں جو کسی بھی لمحے ان کی جان لے سکتی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اکثر دیہاتی علاقوں میں ان شہید کردہ مساجد کے ارد گرد قریباً میل میل کے فاصلے تک آبادی کا نام و نشان دکھائی نہ دیتا، نہ ہی ان کے زیادہ نزدیکی زمین کے زیر کاشت لایا جاتا۔ ایسے مناظر دیکھ کر میں اکثر سوچا کرتا کہ ایسی بزدل قوم کو جو مسلمان شہیدوں کی روحوں سے خوف کھاتی ہے، آخر کون سی طاقت برسر حکومت رکھے ہوئے ہے؟ ان کے کردار کو گھن لگ چکا، ان کے پاس سوائے بے حیائی اور منافقت کے اور رہ ہی کیا گیا ہے؟ تب مجھے اپنے سوالوں کا ایک ہی جواب سوجتا کہ اس کا سبب صرف میری قوم کی بے حسی برسر اقتدار طبقے کی مصلحت کوشی اور لیڈروں کی پریم سبھائی ذہنیت ہے۔ بدقسمتی سے ابھی تک میری مقدس سرزمین پر ایسے لوگ بزام خویش لیڈر بنے پھرتے تھے جنہوں نے کبھی صد کے دل سے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اپنے اسلاف کی عظمتوں کے ان کھنڈرات میں بیٹھ کر میں نے نہ جانے کیسے کیسے سپنے دیکھے۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ جس روز میری قوم نے ہندو اور ہندو ذہنیت کے حامل پاکستانیوں کی اصلیت جان لی، وہ بھارت ماتا کی موت کا دن ہوگا۔ ایک مرتبہ میرے کشمیر کے جالے اگر عزم کر کے اٹھیں تو ممکن ہی نہیں کہ وہ مہا سبھائیوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکے بغیر پلٹ آئیں۔ کاش میری بھولی قوم ہندو ذہن کی چلتر بازیوں سے آگاہ ہو سکے۔ اے کاش! اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے میں نے چائے سے بھرا تھرموس اپنے پاس رکھا تھا۔ سب سے پہلے میں نے ان کی تواضع چائے سے کی،
پھر کیپٹن کے اشارے پر اس کے چاروں ساتھی اس جگہ کے چاروں طرف بکھر کر پہرا دینے لگے، جبکہ کیپٹن صاحب ایک نقشہ بچھا کر میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ ایک چھوٹی سی ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے اپنے ٹارگٹ کی نشاندہی کی۔ یہ ایک فوجی نوعیت کا پل تھا جسے وہ تباہ کرنے آئے تھے۔ کشمیر میں نظام رسد اور مواصلات کا انحصار ان چھوٹے چھوٹے پلوں پر ہے جو تیز رو پہاڑی ندی نالوں پر بنائے جاتے ہیں۔ ایسے پلوں کی حیثیت بھارتی آرمی کے نزدیک شہ رگ کی طرح ہے۔ اگر ایک دو پل بھی تباہ ہو جائیں تو فوج کا بہت بڑا حصہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ پلوں کی اسی اہم نوعیت کے پیش نظر یہاں ہر وقت فوج تعینات رہتی تھی، اور ایسے اہم نوعیت کے پلوں کے دونوں اطراف میں مضبوط مورچہ بندیاں کی جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمانڈوز کے ممکنہ حملے کے پیش نظر یہاں بڑے بڑے پختہ بنکر تعمیر کیے گئے تھے، جس کا سلسلہ اندر ہی اندر کافی دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ ان بکھری ہوئی پوزیشنوں پر مورچہ زن افواج کے لیے جگہ جگہ پیٹرول ڈمپ اور گولہ بارود کے ذخیرے بھی رکھے جاتے تھے، اور ان ذخائر سے پوزیشنوں تک اسلحہ لانے لے جانے کے لیے یہاں فوجی گاڑیوں کا تانتا بندھا رہتا اور ان کی نقل و حرکت جاری رہتی تھی۔ پاکستانی کمانڈوز اور کشمیری حریت پسند چھپ کر اچانک حملہ کرتے اور زیادہ تر اسلحے کے ڈیپوؤں، پیٹرول کے مراکز اور فوجی کانوائے کو اپنی سرگرمیوں کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ ایسے کسی پل کی تباہی سے بھارتی فوج کی سپلائی لائن میں اچھا خاصا شگاف پڑ جاتا تھا، جس کو پر کرنا ان کے لیے فوری طور پر ناممکن ہو جاتا، کیونکہ اکثر و بیشتر ایک کے فوراً بعد انہیں دوسری ناگہانی حملے کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ سرفروش بھی ایک ایسے ہی اہم نوعیت کے پل کو تباہ کرنے آئے تھے۔ سب سے اہم کام تھا اپنے ٹارگٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کا بھرپور جائزہ لینا، تاکہ اس کی تباہی کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی جا سکے۔ میں تو اس پل سے 2-3 مرتبہ گزر چکا تھا، لیکن کیپٹن صاحب کو اس کا نظارہ کروانا پھر بھی ضروری تھا، جس کا بندوبست میں نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ ارد گرد کے مقامی دیہاتوں سے جو لوگ پٹھان کوٹ یا جموں آتے جاتے تھے، انہیں اسی پل سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ سوائے اس کے اور چارہ نہیں تھا۔ الصبح کیپٹن صاحب نے اپنے ساتھیوں کو ضروری ہدایات دے کر وہیں چھپ کر انتظار کرنے کا حکم دیا، اور خود میرے ساتھ دیہاتیوں کے لباس میں چل دیے۔ میں نے ان کی سرخ و سفید رنگت کے پیش نظر انہیں مقامی پنڈتوں کے سے انداز میں کپڑے پہنائے تھے۔ بطور احتیاط پھر بھی ہم نے اپنے لباسوں میں پستول چھپا رکھے تھے۔ کپڑے کا ایک تھیلا میرے ہاتھ میں تھا جس میں کچھ کاغذات تھے، اور دوسرا ان کے ہاتھ میں جس میں کھانے کی اشیاء رکھی تھیں، کیونکہ براہمن زیادہ تر اپنے گھر کے پکے کھانے پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ اپنی پلاننگ کے مطابق تمام باتیں میں نے جانے سے پہلے ان کو ایک مرتبہ پھر ذہن نشین کروا دیں۔ ہم دونوں اللہ کا نام لے کر چل دیے۔ میں نے جان بوجھ کر وہ راستہ اپنایا تھا جو ارد گرد کے دیہاتوں سے ہٹ کر جاتا تھا۔ یہ پل سے تقریباً 8-9 میل دور تھا۔ سارا راستہ ہم نے پیدل ہی طے کیا، اور سورج طلوع ہونے تک پل کے قریب پہنچ گئے، جس کے دونوں کناروں پر مسلح سنتری آنے جانے والوں کو ٹھوک بجا کر دیکھنے کے بعد ہی وہاں سے گزرنے کی اجازت دیا کرتے تھے۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے اس پل تک پہنچے تھے اور پہرے داروں کی طرف دیکھے بغیر ہی منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ ہالٹ! کون ہو تم؟ کدھر جا رہے ہو؟ اچانک ایک فوجی للکارتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ جواب میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ جوڑ کر اسے اپنی شناخت کروائی اور نزدیک کے ایک گاؤں کا نام بھی لے لیا۔ تو کون ہے؟ اس نے کیپٹن صاحب سے بڑے درست لہجے میں پوچھا۔ کیپٹن صاحب ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھ رہے تھے۔ گونگا ہے مہاراج جی، اس کی مصیبت تو بھگتنے جا رہے ہیں، کیا کلجگ آ گیا ہے۔ رشتہ داروں نے بیچارے کی ساری زمین ہتھیا لی، ہم عدالت ہی بھگتنے جا رہے ہیں مہاراج۔ میں نے اس کی بات کا بدستور اسی لہجے میں جواب دیا۔ یہ کیا ہے تھیلے میں؟ اس نے میرے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ کاغذات ہیں عدالت کے مائی باپ۔ میں نے تھیلے میں رکھے عدالتی کاغذات نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے، جو پہلے ہی میں نے آج کے لیے تیار کروائے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، اس نے قریباً جھڑکتے ہوئے جواب دیا، اور ہم لوگ آگے بڑھ گئے۔ کیپٹن صاحب کی متجسسانہ نظریں بڑی مہارت سے اپنے ٹارگٹ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ دشمن بھی ان پر نظریں جمائے کھڑا تھا، اور ان کی کوئی بھی مشتبہ حرکت ہم دونوں کی موت کا باعث بن سکتی تھی۔ ہم دونوں نے پیدل چل کر پل عبور کیا اور پل کے دوسری طرف کھڑی بس میں سوار ہو کر شہر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے بعد ہم واپس آئے، دوبارہ پل پر سے گزر کر حالات کا جائزہ لیا۔ اب میرے خیال سے کیپٹن صاحب نے اپنے ذہن میں کوئی پلان ترتیب دے لیا تھا۔ واپسی پر پہرے دار بدلے ہوئے تھے، اور ہمیں ایک مرتبہ پھر چیکنگ کے انہی مراحل سے گزرنا پڑا۔ اپنے ساتھیوں کے پاس ہم شام کے وقت پہنچے تھے۔
کیپٹن صاحب نے نقشہ زمین پر پھیلا کر اس پر کچھ لکیریں کھینچی اور اپنے جاں بازوں کو پلان سے آگاہ کیا۔ اپنے مشورے میں انہوں نے مجھے بھی شامل کر لیا اور جیسے ہی آخری راتوں کا چاند ڈوبا، سرفروش کھڑے ہو گئے۔ کیپٹن صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر میں چاہوں تو انہیں مطلوبہ ٹارگٹ تک پہنچا کر واپس جا سکتا ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی ممکنہ مصیبت کی صورت میں میں بھی ان کے ساتھ دشمن کا نشانہ بن جاؤں۔ ایسی مہمات پر زندہ بچنے کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے ایسی مہموں پر جانے کے لیے انہی اللہ کے شیروں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک باوقار موت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے یہی شیر اب پہلو با پہلو کھڑے تھے۔ سب نے اپنے ہاتھ اٹھا کر مشن کی کامیابی کے لیے دعا مانگی۔ کیپٹن صاحب نے انہیں آخری ہدایات دیں اور ہم سب اکٹھے ایک حوصلے ایک عزم کے ساتھ براہمنی تکبر سے ٹکرانے چل دیے۔ پل تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت لمبا راستہ اختیار کیا تھا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے کی تمنا ہی دل میں لے کر اللہ کے حضور پہنچ جائیں۔ سب سے آگے میں تھا، میرے پیچھے کیپٹن صاحب اور ان کے جاں باز قدم بقدم اپنی تربیت کے مطابق چل رہے تھے۔ راستے میں جہاں کہیں معمولی سی آہٹ بھی سنائی دیتی، ہم فوراً دبک جاتے۔ میں نے معمولی خطرہ بھی مول نہیں لیا تھا اور جہاں کہیں خطرے کا ذرا سا بھی شائبہ گزرتا، میں انہیں بٹھا کر خود آگے بڑھ جاتا۔ یہ غازی میرے پاس اللہ کی امانت تھے اور امانت کا بار اٹھانے کے لیے قدرت نے مجھے منتخب کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کل جب خدا کے حضور پیش ہوں تو وہاں اس امانت کی مکمل حفاظت کے سلسلے میں ذرا سی کوتاہی کے لیے مجھے جواب دہ ہونا پڑے۔ ان کوہ شکن جیالوں سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ انہیں ہر قسم کے نامساعد حالات اور اچانک پیش آنے والی صورتحال سے نمٹنے کی خصوصی اہلیت حاصل تھی، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ ان کی پرتقدس جبینوں پر ایک شکن بھی نہ آئے اور وہ اپنا کام کر گزریں۔ جس وقت ہم پل کے نزدیک پہنچے، رات کا ایک پہر بیت چکا تھا۔ کیپٹن صاحب نے یہاں پہنچ کر 3 ٹولیاں ترتیب دیں۔ ایک ٹولی میں وہ خود اور میں شامل تھا، دوسری 2 ٹولیوں میں 2 اور جوان شامل تھے۔ دونوں ٹولیوں کو ان کی مخصوص پوزیشن کا علم تھا۔ 2 جوانوں نے تو پل کے ایک کنارے پر پوزیشن سنبھال لی، باقی 2 کے ذمے ڈائنامائٹ لگانا تھا اور یہی کام سب سے خطرناک تھا۔ دونوں ٹولیوں کو اپنے اپنے ٹارگٹ پر بھیج کر کیپٹن صاحب میرے ساتھ اپنے لیے پہلے سے مخصوص جگہ پر دبک کر بیٹھ گئے۔ ہم نے پل کے کنارے پر بنے ایک بنکر کے پہلو میں بنی چھوٹی سی پہاڑی پر مورچے جمائے تھے، جہاں سے وہ بنکر بمشکل 15 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس بنکر کے اوپر ایک سرچ لائٹ نصب تھی جسے وقتاً فوقتاً گھما کر وہ لوگ پل کی صورتحال کا جائزہ لیتے رہے، جبکہ پل کے دونوں اطراف پر بنی پہرے داروں کی پوسٹوں میں مسلح پہرے دار موجود تھے۔ اس کے علاوہ یہاں سے کچھ فاصلے پر فوج ڈپلائے تھی اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی نصب تھیں۔ اتنے زبردست حفاظتی انتظامات کی موجودگی میں پل کو تباہ کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن میرے ہمراہیوں کی لغت میں ناممکن کا لفظ تو تھا ہی نہیں۔ ہم پل سے قریباً 40 گز دور ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ میرے کندھے پر لٹکتے تھیلے میں دستی بم موجود تھے اور مجھے کیپٹن صاحب نے ہدایت کی تھی کہ جیسے ہی وہ سگنل دیں میں بنکر کے اندر بم پھینکنے شروع کر دوں۔ میں کوئی تربیت یافتہ فوجی نہیں تھا، لیکن اپنے سرفروشوں کی میت میں مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں بھی انہی کی طرح ایک تربیت یافتہ اور پیشہ ور کمانڈو ہوں۔ ہم دونوں بنکر کو اپنی زد میں لیے ایک پتھر کی اوٹ میں اس پر نظریں جمائے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر لیٹے تھے۔ کیپٹن صاحب نے اسٹین گن کا رخ بنکر کی طرف کر رکھا تھا، جبکہ میرے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا ہوا ہینڈ گرنیڈ کسی بھی لمحے پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ مجھے کیپٹن صاحب کی حالت کا تو علم نہیں، میرے دل کی دھڑکنیں البتہ بے قابو ہوئی جاتی تھیں، لیکن میں خوفزدہ ہرگز نہیں تھا، البتہ کچھ نہ کچھ فوراً کر گزرنے کے لیے بےتاب ضرور تھا۔ پل کے نیچے تیز رفتار ندی کی شور کرتی لہروں کی پتھروں سے ٹکرانے کی آواز تھی، یا پھر کبھی کبھی پل پر گشت کرتے کسی فوجی کے بوٹوں کی کھڑکھڑاہٹ۔ اس کے علاوہ تو فضا پر چاروں طرف ایک ہولناک سناٹا طاری تھا۔ میں اپنے تصور کی آنکھ سے اپنے دونوں جاں بازوں کو پل کے نیچے ڈائنامائٹ لگاتے دیکھتا رہا۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ اس میں قدم جمانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن عزم و ہمت کی ان چٹانوں کے آگے یہ تیز رفتار لہریں سوائے سر پٹکنے کے اور کیا کر سکتی تھیں؟ کیپٹن صاحب نے 2-3 مرتبہ بے چینی سے اپنے بازو پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر میں نے ان کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھرتے دیکھے۔ شاید اب تک ہمارے ساتھیوں کو اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے تھا،
لیکن اب تک ہمارے چاروں اطراف وہی ہولناک سناٹا تھا، یا پھر ندی کی شور کردہ سر لہریں اور پل پر گشت کرتے پہرے دار کی پاؤں کی دھمک۔ اچانک مجھے اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ سرچ لائٹ روشن ہو چکی تھی اور اس کی تیز شعاؤں نے پل کا احاطہ کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے گردن موڑی، اب سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ پل کے ایک کونے سے میں نے اپنے ایک ساتھی کو چھلانگ لگا کر جھاڑیوں میں گرتے دیکھا۔ شاید وہ سرچ لائٹ کی رینج میں آنے سے بچ رہا تھا، لیکن اب وہ بھارتی بھیڑیوں کو دکھائی دے چکا تھا۔ پھر تین باتیں یک لخت وقوع پذیر ہوئیں۔ بنکر کے ایک کنارے پر لگی لائٹ مشین گن نے اپنا جبڑا کھولا اور سرخ انگاروں کی ایک لکیر اس مجاہد کے تعاقب میں لپکی۔ کیپٹن صاحب کی سٹین گن نے شعلے اگلے اور سرچ لائٹ بجھ گئی۔ انہوں نے سرچ لائٹ کو ہی نشانہ بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا ہینڈ گرنیڈ اچھلا اور بنکر میں جا گرا۔ پھر تو جیسے مجھ پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ میں نے شاید 1 ڈیڑھ منٹ ہی میں 4 5 گرنیڈ یکے بعد دیگرے اس طرف اچھال دیے۔ اسی اثنا میں پل کے دوسرے کنارے پر مورچہ زن ہمارے ساتھیوں نے راکٹ لانچر سے حفاظتی چوکی پر آگ برسانی شروع کر دی تھی۔ اگلے ہی لمحے کیپٹن صاحب کی مضبوط گرفت نے مجھے گرنے سے بچا لیا، کیونکہ کانوں کے پردے پھاڑ دینے والے دھماکے کی زوردار آواز گونجی تھی اور پل کے پر خچے اڑ گئے تھے۔ میرے حواس بے قابو ہوئے جاتے تھے۔ مجھے صرف ایک بات کا احساس رہ گیا تھا کہ کیپٹن صاحب نے میرا بازو مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور مختلف ٹیلوں کی اوٹ لیتے ہوئے اپنے مخصوص پوائنٹ کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے۔ جب حواس بحال ہوئے تو ہم دونوں پل کے نزدیک ہی ایک محفوظ جگہ کھڑے تھے۔ کیپٹن صاحب کی نظریں اپنی گھڑی کی سوئیوں پر جمی تھیں اور پل کی جگہ خش و خاشاک کا ایک ڈھیر ندی میں بہہ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر بنے بھارتی فوج کے مورچوں سے دیوانہ وار فائرنگ کی جا رہی تھی، لیکن کس پر؟ اس کا علم شاید ہماری طرح انہیں بھی نہیں تھا۔ ابھی ہم کھڑے 2 منٹ ہی گزار چکے تھے کہ دو سائے اپنی سمت رینگتے دکھائی دیے۔ قریب آنے پر یہ اپنے وہ ساتھی نکلے جو راکٹ لانچر کے ساتھ پل کے دوسرے کنارے پر موجود تھے۔ یہی جگہ ملاپ کے لیے طے ہوئی تھی اور ہم نے یہاں ایک طے شدہ وقت تک ایک دوسرے کا انتظار کرنا تھا۔ مقررہ وقت اب ہوا ہی چاہتا تھا اور میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ ابھی تک میرے دو جاں باز نہیں پلٹے تھے۔ کیپٹن کے گرد ان کے دونوں ساتھی مستعد کھڑے تھے۔ پھر میں نے کیپٹن کے چہرے پر جلال کی ایک اور جھلک دیکھی اور انہوں نے گھڑی کے بجائے اپنی نظریں ہم پر گاڑ دیں۔ شاید انتظار کا مقررہ وقت ختم ہو چلا تھا اور اس سے قبل کہ وہ ہمیں روانگی کا حکم دیں، ہم نے ایک سائے کو قریباً زمین پر گھسیٹتے ہوئے اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ ہم فوراً پوزیشن میں آ گئے، لیکن قریب آنے پر یہ ہمارا وہ ساتھی نکلا جن کے ذمے پل کو اڑانے کا مشن تھا۔ ہمارے قریب پہنچ کر وہ بمشکل اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی وردی خون میں بھیگ رہی تھی۔ اس نے کیپٹن کو سلوٹ کیا اور کہا، سر، حوالدار صاحب شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حوالدار کی وردی کے نشانات اور ان کی سٹین گن گلے سے اتار کر کیپٹن صاحب کی طرف بڑھا دی۔ میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا اور آنکھیں چھلک پڑیں۔ کیپٹن اور ان کے ساتھیوں نے بڑے تحمل سے اس خبر کو سنا۔ ان کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ سب نے باری باری شہید کی گن کو بوسہ دیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، لیکن وہ روئے نہیں، شاید اس لیے کہ سپاہی رویا نہیں کرتے۔ ان کے آہنی سینوں میں ہوک ضرور اٹھی، لیکن سب نے اندر ہی اس کا گلا گھونٹ دیا، جبکہ میں فوجی نہیں تھا، اسی لیے میرے تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ کیپٹن نے بڑے احترام سے شہید کے نشانات اپنی جیب میں ڈالے اور جھک کر اپنے زخمی ساتھی کی طرف متوجہ ہو گئے، جس میں اب اٹھنے کی سکت بھی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے سینے پر گہرا گھاؤ نظر آتا تھا۔ تینوں غازیوں نے اپنی فیلڈ پٹیاں اس کے سینے پر باندھ دیں۔ یہ ایثار کا عظیم مظاہرہ تھا، ورنہ میدان کارزار میں ایک فوجی کے لیے اس کی ایمرجنسی پٹی کی کیا اہمیت ہے، اس سے باخبر لوگ بخوبی آگاہ ہیں۔ اس اثناء میں ہمارے ساتھیوں نے ہنگامی اسٹریچر ترتیب دے لیا تھا۔ انہوں نے اپنے زخمی ساتھی کو اس پر لٹایا اور ہم اپنی سرحدوں کو چل دیے۔ مجھے اس علاقے کے متعلق کافی واقفیت حاصل ہو چکی تھی اور ایک ماہر گائیڈ کی طرح میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں تینوں مجاہد باری باری اسٹریچر پر ڈیوٹی دیتے رہے۔ ہمارے ساتھی پر نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگتی، کوئی جوان اپنی پانی کی بوتل سے 2 گھونٹ اسے پلا دیتا۔ اس کے علاوہ ہم اور کر ہی کیا سکتے تھے؟